اور مسلم شریف کی وہ حدیث بھی یاد لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہماری جوتیاں اچھی ہوں، بن ٹھن کے رہنا ٹشن ٹیٹ، تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو۔ مجھے پتا چل گیا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے، اب میں اکڑ میں آ جاؤں، میں حق سے اناد کر رہا ہوں۔ مجھے پتا چل گیا قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے، پھر بھی میں بابوں کو پکار رہا ہوں مدد کے لیے، میں متکبر ہوں۔ حق بات سے اناد کرو، یہ ہے تکبر، اور دوسروں کو حقیر جانو۔ آپ مہنگے کپڑے ضرور پہنے لیکن کسی کم درجے کے کپڑے پہننے والوں سے نفرت نہ کریں۔ اسی لیے دیکھیں آپ کو اسلام نے کتنا پابند کیا ہے۔ ایک غیر مسلم مسلمان ہوا، اس امریکن، اس نے ترجمہ اس کی کتاب کا میں نے پڑھا تھا، سر تسلیم خم ہے، بڑی رکت انگیز اس کی سٹوری ہے، جس کا میں نے بتایا تھا فجر کے وقت اٹھنے کے لیے اس نے 3 گھڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا نا تو مجھے اسلام کی اس بات کی حکمت سمجھ آئی کہ نماز میں پاؤں سے پاؤں کیوں جوڑنے۔ وہ کہتا ہے میں چٹی چمڑی، میرے ساتھ ایک کالا حبشی آ کے کھڑا ہو گیا، میرے دل میں ایک چیز آئی، جب بندہ رکوع میں جاتا ہے کالے اور سفید پاؤں تو بندے کو تھوڑی سی نفرت گھن آتی ہے نا، تو کہتا ہے مجھے رکوع میں جا کے حکمت سمجھ آئی کہ اسلام نے میرا تکبر توڑا ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے سب برابر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و یاز۔ لیکن آپ کے یہاں پہ عاشقان رسول کو اس سنت کا ہی نہیں پتا، ایون آپ پاؤں ملا لیں تو وہ 2 فٹ دور کھڑے ہو جاتے ہیں آپ سے۔ صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے، یلزقو کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب صف سیدھی کراتے ہیں ہمارا پاؤں سے جڑ جاتا، لیکن وہ اہل حدیث والا بھی نہ جوڑے، وہ اتنی زور سے جوڑتے ہیں کہ پاؤں میں درد نکل آتی ہے۔ جسٹ جوڑنا ہے، بس آپ کا ایک پاؤں سے پاؤں مل جائے کہ بیچ میں شیطان داخل نہ ہو، جو بخاری میں آتا ہے۔ تو سنتوں کی کتنی حکمتیں ہیں، ان سے محبت کریں تو اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن یہ ٹشن ٹیٹ آپ ضرور رہیں، لیکن ٹشن ٹیٹ وہ رہیں جو نبی علیہ السلام چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا ٹشن ٹیٹ نہیں۔ وہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ سنیں گے جھوم اٹھیں گے۔ وہ حدیث ہے جی سنن نبی داؤد کے اندر، مسند امام احمد کے اندر، المستدرک الحاکم میں ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا خریم الاسدی، وہ بڑے فیشنی صحابی تھے، بڑی لمبی لمبی انہوں نے لٹیں رکھی ہوئی تھی، جس طرح آپ کے ادھر پنڈی کے پاس کے ایک پیر صاحب ہیں، انہوں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے، اور بڑے خوبصورت کپڑے پہنتے تھے اور زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے تھے۔ اب لاڈلے بھی تھے، بڑے فیشن والے بھی تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو ڈائریکٹ نہیں کچھ کہا، آپ تھوڑا توقف بھی فرماتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام نے کہیں ذکر کیا حضرت خریم کا نا، کہ جی ان کی دیکھیں جتنی لمبی لمبی لٹیں ہیں اور یہ تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں، مسند احمد کے المستدرک الحاکم میں نبی علیہ السلام فرمایا خریم تو بڑا اچھا آدمی ہے، بس ایک اپنے بال چھوٹے کروا لے اور اپنی تہمت کو ٹخنوں سے اوپر کر لے اور آدھی پنڈلیوں تک کرے تو کیا ہی بات ہے۔ تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا بس پیغام اس کو بھجوایا کہ تیری تو حضور نے بڑی تعریف کی ہے، بس 2 چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں۔ ان کا کیا؟ کہا یہ بال، اب بالوں سے آپ کو پتا ہے نوجوانوں کو کتنا پیار ہوتا ہے۔ سر یہی وابی میں اور صحابی میں فرق ہے، یہی بابی اور صحابی میں فرق ہے۔ آپ بابوں کے پیچھے چلتے ہیں، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے فرمان کے پیچھے چلتے تھے۔ آپ کی مسلمان عورت کو مرتے دم تک پردے کی اہمیت سمجھانی پڑتی ہے۔ صحابیات کو ایک دفعہ پتہ چلتی تھی، وہ کہتی تھی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاضر ہے، جو آپ نے کہا سمعنا واطعنا۔ تو حضرت خریم نے اس طرح لیا اور اپنے بال جو ہیں وہ کانوں کی لو تک کر دیے۔ بالوں سے کتنی نوجوانوں کو محبت ہوتی ہے، اور اپنی تہمت ٹخنوں سے اوپر کر کے آدھی پنڈلی تک لے گئے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی پھر ان کے نام نمے بالوں میں ان کو دیکھا ہے، اور نہ کبھی ان کی تہمت ٹخنوں سے نیچے ہوئی ہے۔ اور یہاں مسلمانوں سے آپ نعرے لگوا لیں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے لگاتے ہیں نا، تو موت قبول ہے، داڑھی قبول نہیں، فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں، ٹکنے ننگے کرنا قبول نہیں ہے،
ماں باپ مخالف ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے، تو سر پھر جنت آسان تو نہیں ملنی. یہ ابھی تو نہیں آپ کو پڑھایا گیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی بچوں، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے ایمان کی علاوت اس نے چکھی جس کو اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. اس میں اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی کی بات ہو رہی ہے، صرف محبت کی نہیں.